اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین الذی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العلی العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم حضرات ناظرین، آج 21 جون 2024 بروز جمعہ ہے۔ میں ابن الخیر سید البخش تسلیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، سلامت رکھے۔ اللہ کی رحمت اور برکت سے میں امید کرتا ہوں کہ آپ بخیریت و عافیت ہوں گے۔ عرض یہ ہے، دین اسلام میں بہت ہی انتشار پیدا ہو چکا ہے۔ شروع سے لے کر آج تک بہت کچھ جھوٹی خرافات اور روایات کتابوں میں بھی ہیں۔ کتابوں کے علاوہ اور بھی بہت سی روایات یہ بنا ڈالی گئی ہیں، اور جو آئے دن روزانہ یہ مقررین خطیب حضرات جنہیں مولوی کہا جاتا ہے، نت نئے نئے جھوٹ تراش رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اور جو سامعین ہوتے ہیں، ہمیں ان پر افسوس ہے کہ وہ یہ سوچتے نہیں اور نہ مولوی سے کوئی دلیل طلب کرتے ہیں۔ جو مولوی کا دل کہہ دیا، مولوی نے کہہ دیا، اور وہ مولوی اپنی تقریروں میں، اپنے خطبات میں کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں۔ ان کی اپنی خطبات میں، اپنی باتوں میں بھی اختلاف ہوتا ہے۔ اس کے باوجود بھی یہ حضرات جو سامعین ہوتے ہیں، ان سے یہ نہیں کہتے کہ تم نے پچھلی تقریر میں یہ کہا تھا، اب یوں کہہ رہا ہے، یا تمہارے مذہب کے، تمہاری فقہ کے، تمہارے ہی گروہوں کے پتہ نہیں کیا کہیں، ایک مولوی نے یہ کہا تھا، تو یہ کہہ رہا ہے، اس میں اختلاف ہے، تو سچا کون ہے، کون سا واقعہ سچا ہے، کون سا غلط ہے، وہ یہ نہیں پوچھتے۔ مولوی کی صرف داڑھی ہر بات کی دلیل ہے، اور ظلم و ستم اس انتہا کو پہنچا، ایسے جھوٹ بولے گئے جیسے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت سخی شہباز قلندر اڑتے تھے، وہ پرواز کرتے تھے، اور پھر اس پر شعر بنا دیے گئے کہ شہباز کرے پرواز جانے بھید دلا دے، اور مارکا نے مان لیا کہ ٹھیک ہے وہ پرواز کرتے تھے۔ اور یہ کہہ دیا کہ ایک شخص، ایک ولی اللہ کعبے کی زیارت کو گیا، جب وہاں پہنچا تو وہاں کعبہ نہیں تھا، وہ حیران رہا یا کدھر گیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کعبہ واپس آ گیا، تو اس ولی اللہ نے اسی کعبے سے پوچھا تو کہاں گیا تھا؟ اس نے کہا مجھے وہ بی بی جو آدھی قلندر ہے، وہ مطلب رابعہ بصری، اس نے مجھے بلایا تھا۔ رسول کریم نے حج کرنے کے لیے مدینہ سے کچھ آدمی ساتھ لے کر وہیں مکہ جا رہے تھے کہ راستے میں پڑاؤ کیا، اور قریش کی طرف ایک ایلچی بھیج دیا کہ ہم صرف زیارت کرنے آ رہے ہیں۔ قریش نے روکا، اور پھر وہاں پر صلح حدیبیہ ایک معاہدہ طے ہوا جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں، مگر رسول کریم نے وہاں کعبہ منگوا نہیں لیا تھا۔ رابعہ بصری تو رسول کریم سے بڑھ گئی، جس نے کعبہ منگوا لیا۔ حضرت شاہ شرف الدین بوعلی قلندر کے بارے کہتے ہیں کہ وہ 12 سال تک پانی میں کھڑا رہا اور اللہ سے یہ دعا مانگتا رہا کہ مجھے علی بنا دے، مگر 12 سال کے بعد اللہ نے فرمایا میں علی تو تمہیں بنا نہیں سکتا، البتہ میں تمہیں بو علی بنا دیتا ہوں، یعنی علی کی خوشبو دے دیتا ہوں۔ یہ کتنے بڑے جھوٹ ہیں۔ وہ 12 سال تک مسجد میں دعا نہیں مانگا، پانی میں کھڑا رہا۔ پانی میں کھڑا رہنے کیا عبادت ہے؟
مسجد میں بیٹھ کر نماز پڑھی جاتی یا کہیں اور جگہ پر نماز ہی پڑھ کر دعا مانگتا. دوسری بات یہ ہے وہ کیوں کہہ رہا تھا مجھے علی بنا دے, یہ کوئی بات ہے؟ وہ علی علیہ السلام کی اولاد سے تھا, شاہ شرف الدین ابو علی قلندر. یہ اس کا بیٹے کا نام علی تھا اس لیے ابو علی قلندر وہ مشہور ہے. تو مولوی صاحب کہتا ہے 1,24,000 پیغمبر آئے, شاید آخر ان کی ضرورت تھی تو وہ آئے, مگر قلندر کو 2.5, صرف 2.5 قلندر. ایک شاہ شرف الدین ابو علی قلندر, دوسرا ساقی شاہ آباد قلندر, بی بی رابعہ بصری آدھی قلندر. یہ 2.5 قلندر ہو گئے. یعنی قلندر کی اتنی بڑی طاقت ہے انبیاء سے بھی زیادہ. جہاں 1,24,000 پیغمبر کام کر سکتے تھے ان کی جگہ پر قلندر سے 2.5 بھیجے اللہ نے. یہ کتنے بڑے جھوٹ ہیں. یہ سامعین میں آپ کو یہی آج جھوٹ بتلانا چاہتا ہوں. اور اسی طرح یہ تو اب کا زمانہ ہے. پچھلے زمانے میں, وہ ابتدائی زمانے میں, صحابہ کرام کے زمانے کے, شاید کچھ بعد تابعین کے زمانے میں بڑے بڑے جھوٹ بولے گئے, اور وہ جھوٹ کتابوں میں درج ہیں. ان جھوٹوں میں سے ایک عبداللہ بن سبا کی کہانی ہے کہ عبداللہ بن سبا صنعاء کے رہنے والا تھا. یمن میں صنعاء ایک علاقہ ہے, وہاں کے رہنے والا تھا. وہ مسلمان ہو گیا اور پھر اس نے مسلمان کے خلاف, در حقیقت وہ منافق تھا, دل سے مسلمان نہ ہوا تھا, تو اس نے مسلمانوں کے خلاف بہت کچھ مخالفت کی, ریشہ دوانیاں شروع کر دیں. نتیجہ اس کا کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے. میں یہ پوچھتا ہوں وہ عبداللہ بن سبا جو تھا اس کو مسلمانوں سے دشمنی تھی, وہ دل سے مسلمان نہ تھا, تو سب سے زیادہ دشمنی تو وہ کرتا حضرت علی سے. کیونکہ اگر عمرو بن عبدود یہودی کو مارا تو حضرت علی نے, اگر انتر کو مارا تو حضرت علی نے, اگر حارث کو مارا تو حضرت علی نے, سب یہودی تھے. اگر مرحب کو مارا تو حضرت علی نے, اگر خیبر کے دروازوں کو اڑا دیا تو حضرت علی نے, یہودیوں سے خیبر میں جنگ کی تو حضرت علی نے. اور جہاں پر یہودی خوف زدہ ہو کر اپنی جائیدادیں چھوڑ کر نکل گئے تو وہ حضرت علی کے خوف سے, اور مدینہ میں بھی اگر خوف زدہ ہوئے بنی قریظہ وغیرہ تو حضرت علی کے خوف سے. جنگجو تو سب سے بڑے حضرت علی تھے. اس کو سنی بھی مانتے ہیں, شیعہ بھی, کہ اس کو اسد اللہ الغالب کہتے ہیں, کہ حضرت علی علیہ السلام کو اسد اللہ کا لقب تھا, یعنی شیر خدا. تو شیر خدا یہ تھے. تو عبداللہ بن سبا کا کارنامہ یہی تھا کہ ہمیشہ مسلمان میں چلتا پھرتا اور کہتا کہ حکومت اور یہ خلافت آل ابی طالب کا حق ہے, یعنی حضرت علی کا حق ہے. یعنی جس نے یہودیوں کو سب سے زیادہ قتل کیا, جس نے یہودیوں کو سب سے زیادہ جنگ کی, جو رسول کریم کا سب سے زیادہ قریبی تھا, یہ عجیب منافق تھا کہ اس کو اسی سے زیادہ محبت تھی. بھلا یہ ہو سکتا ہے کہ رسول کریم کے سب سے زیادہ قریبیوں سے منافق محبت کریں اور مسلمان جو ہوں وہ یہودیوں, وہ رسول کریم کے قریبیوں کی پرواہ تک نہ کریں, وہ انہیں شہید کریں؟ یہی اسلام ہوتا ہے. یہ ایک ایسا کہانی گھڑ لی گئی, یہ نہیں بتایا گیا کہ اس کا آخر روزگار کیا تھا, اس کا کام کیا تھا, اور اس کو اس سے فائدہ کیا پہنچتا تھا. کیا وہ خود حکومت کرنا چاہتا تھا؟ کیا وہ حکومت پر آنا چاہتا تھا؟ حضرت عثمان نے یہودیوں کا کیا بگاڑا تھا؟ حضرت عثمان نے کس یہودی کو قتل کیا تھا؟ حضرت عثمان نے آخر کیا کیا تھا؟ تو حضرت عثمان کے خلاف اور حضرت علی کے حق میں تھا. اور اس یہودی نے شام, دمشق, بصرہ, کوفہ, مصر, ہر جگہ کے دورے کیے اور لوگوں کو آل ابی طالب کے حق میں خلفائے ثلاثہ کے خلاف بھڑکایا, اور اس طرح اس نے لڑا دیا. یہ کیسی بات ہے؟ لڑا کس کو دیا؟ لوگوں کو لڑایا حضرت عثمان کے خلاف. حضرت عثمان کے خلاف اگر 4,000 یہودی آئے, یہ بلوائی ہے, 4,000 بلوائی, تو 20,000 تو مدینہ میں اور صحابہ کرام بھی بیٹھے تھے. اس وقت زبیر بن عوام نے اپنا دروازہ بند کر لیا اور وہ بالکل بیٹھ گئے گھر میں, اور اسی طرح طلحہ نے اپنا دروازہ بند کر لیا, وہ گھر میں بیٹھ رہے. حضرت عائشہ حج کو چلی گئی, جبکہ یہ تو پہلے سے گھیرا ڈالے ہوئے تھے.
باقی تمام جو اصحاب تھے خاموش بیٹھے رہے، علی اپنے گھر میں بیٹھے رہے۔ حسنین کو بھیج دیا، وہ تو عثمان نے کہا تھا میرے پاس پانی ختم ہو گیا ہے، روٹی ختم ہو گیا ہے، تو حضرت علی علیہ السلام نے حسنین کو روٹی اور پانی دے کر بھیجا، اور یہ بھی کہا کہ دروازے پر خیال رکھنا کہ کسی طرح ممکن ہے صلح ہو جائے۔ مگر علی علیہ السلام کو علم تھا کہ میرے عثمان کے قتل کے بعد یہ الزام مجھ پر دیں گے، اس لیے اس نے دروازے پر حسنین کو کھڑا کر دیا۔ کیا پھر مسلمانوں نے حضرت علی کو چھوڑ دیا؟ اس کے باوجود بھی یہ پکے مسلمان جو تھے وہ حضرت علی کے ساتھ لڑ گئے، پکے مسلمان جو تھے انہوں نے حضرت علی کے ساتھ جنگ کی۔ کسی جنگ میں 13,000 آدمی قتل ہوئے، کسی جنگ میں 80,000 آدمی قتل ہوئے، یہ پکے مسلمان تھے۔ وہ منافق تھا نا جو کہتا تھا کہ یہ خلافت، یہ امامت، یہ حضرت علی کا حق ہے، یہ ایک ایسی جھوٹی کہانی ہے جس کو گھڑ لیا گیا ہے۔ وہ کہانی تاریخوں میں کچھ ہے، مگر آج کل یہ شاطر مولوی، بڑے چالاک مولوی، جب اپنے خطبے میں کچھ بیان کرتے ہیں یہ مزید جھوٹ ملا دیتے ہیں۔ ادھر دیکھیں سامعین، ناظرین، میں اللہ کا واسطہ آپ کو دے کر کہتا ہوں اپنی عقل کو بیدار کرو۔ اگر میں کسی مذہب کے تعصب میں آپ سے غلط بات کروں تو اللہ بھی مجھ پر لعنت کرے۔ میں وہی کہتا ہوں جو یا میرا مطالعہ ہے یا میری عقل جو کوئی مجھے کہتی ہے، جو مجھے حق نظر آتا ہے، یا میں قرآن پڑھتا ہوں۔ اس کے علاوہ جو قرآن پڑھتا ہوں، جتنی میری تقریریں آ چکی ہیں آپ دیکھ چکے ہیں، میں تو آیت کے نمبر بھی بتاتا ہوں، سورت فلاں، آیت نمبر فلاں۔ تو پھر اور اس کے علاوہ صحابہ کرام کے بارے میں ایسی غلط روایات گھڑی گئی ہیں، وہ بھی معجزات بنائے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر تیل، ایک لڑکی سے اس کا تیل جو ہے ضائع ہو گیا زمین پر، تو لڑکی روتی ہوئی حضرت عمر کے پاس پہنچ گئی کہ میرا تیل زمین پر ضائع ہو گیا۔ حضرت عمر کو حق تھا کہ وہ 1 درہم 2 درہم دے دیتے لڑکی کو، جاؤ اور تیل خرید لو۔ نہیں، حضرت عمر وہاں سے اٹھے، کوڑا ہاتھ میں لیا، آئے زمین پر 2-4 کوڑے مارے اور زمین کو حکم دیا نکال تیل اس لڑکی کا۔ یہ کتنا ایک جھوٹ ہے بنایا گیا، اور یہ سامعین سنتے رہتے ہیں، سر دھنتے ہیں، سبحان اللہ، ان کے ذمہ ہوتا ہے تو بھی کہتے رہو سبحان اللہ۔ اور اگر یہی مولوی ایک مقام پر تقریر کرتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے، حتیٰ کہ رسول کریم کو اتنا بھی علم نہیں ہوتا کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، وہ علم غیب نہیں جانتا، ایک مقام پر وہ یہ تقریر کرتا ہے، دوسرے مقام پر وہی مولوی تقریر کرتا ہے کہ جنگ ہو رہی تھی ایران میں، وہاں پر ساریہ جرنیل تھا، فوج کا جرنیل ساریہ تھا جو اصحاب رسول تھا، اور حضرت عمر جمعہ کا خطبہ مدینہ میں دے رہے تھے، جنگ ہوئی، کفار کو شکست ہوئی، کفار بھاگ کر پہاڑ کے کسی درے سے دوبارہ مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ حضرت عمر نے ایران کی طرف دیکھا، اسے معلوم ہو گیا کہ کفار دوسری طرف سے حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو مدینہ کا خطبہ دیتے ہوئے مسجد مدینہ میں حضرت عمر نے فرمایا یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، 3 بار یہ حضرت عمر نے فرمایا۔ تو پھر جب خطبہ ہو گیا، لوگوں نے پوچھا اے عمر کیا وجہ ہے، یا ساریۃ الجبل یہ خطبہ کا حصہ کیسے بن گیا؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ ادھر ساریہ جرنیل جنگ لڑ رہا تھا، جنگ مسلمانوں کو فتح ہو گئی تھی، پہاڑ کی دوسری طرف سے کفار دوبارہ مسلمان پر حملہ کرنے والے تھے، تو میں نے ساریہ کو آواز دی ساریہ پہاڑ کی طرف توجہ کر۔ تو جب ساریہ واپس آئے تو ساریہ نے کہا، جنگ کا حال پوچھا گیا، ساریہ نے کہا ہمیں شکست ہونے والی تھی مگر آواز کی برکت سے ہم نے وہ جنگ جیت لی۔ نبی کو تو پشت کے پیچھے علم نہیں ہوتا، دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، یہ مولوی یہ بھی تقریر کرتا ہے، یہ علم غیب نہیں جانتا نبی، اور 2-4 آیات بھی پڑھ دیتا ہے قرآن کی۔ میں بھی کہتا ہوں علم غیب نبی نہیں جانتے، ہمارے رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم الغیب نہیں جانتے. یہ مولوی یہ کہتا ہے مگر حضرت عمر کی نگاہ ایران تک جا رہی ہے اور آواز بھی ایران تک پہنچی اور انہوں نے دیکھا کفار حملہ کرنے والا ساریہ جو وہاں موجود تھا اس کو علم نہ ہو سکا. مدینے سے حضرت عمر نے دیکھا اور یا ساریہ الجبل کا ساریہ پھر متوجہ ہو گیا. اب نبی کو دیوار کے پیچھے پتہ نہیں، ساریہ وہ ایران تک پتہ، یا حضرت عمر کو ایران تک پتہ ہے. کتنا سفید جھوٹ ہے. ادھر یہ مولوی کہتا ہے کہ معجزہ سوائے نبیوں کے کوئی نہیں دکھا سکتا. معجزہ دکھانا نبیوں کی صفت، نبیوں کا کام ہے. ٹھیک ہے. پھر ادھر مولوی صاحب کہتا ہے کہ ایک بوڑھی جان چڑھا کر لے جا رہی تھی، دریا میں کشتی پر جان بیٹھ گئی، دولہا بیٹھ گیا، دلہن بیٹھ گئی، وہ کشتی ڈوب گئی. بوڑھیا تھی یا نوجوان وہیں دریا کے کنارے بیٹھ گئی اور پیر یاری والا عبد القادر گیلانی سے مدد طلب کرنے لگی ہے، پیر میری یہ جان، میری کشتی، میری دلہن، میرا دولہا واپس ملے مجھے. 12 سال تک بیٹھی رہی. 12 سال کے بعد ویسے کشتی دریا سے نکلی، تمام لوگ زندہ سلامت، جن کے کپڑے بھی جی لینا. سبحان اللہ. معجزہ تو نبی دکھا دے، کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ یہ عبد القادر گیلانی نے دکھا دیا. تو یہ بات سنی تب بھی سامعین نے کہا سبحان اللہ. یہ نہیں کہا او خدا تجھے غرق کرے، کیا وہ کسی ہوٹل پر بیٹھی تھی؟ نہ اسے دھوپ لگتی تھی، نہ اسے سردی لگتی تھی، نہ اسے بارش کا خوف تھا، نہ آندھی کا خوف تھا، نہ کسی درندے کا خوف تھا، نہ اسے بھوک لگتی تھی، وہ نہ اسے نیند آتی تھی یا وہیں دریا کنارے تو پانی دریا سے پی لیتی تھی نا. اور باقی ضرورتیں تو انسان کی ہوتی ہیں. وہ 12 سال تک بیٹھی رہی. پیر بھی تو شاید بس ایسے دعا مانگنے سے فوراً ہی کام آتا ہے نا. 12 سال عرصہ لگا. پیر امریکہ میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، کسی نے کوئی اعتراض نہ کیا. مولوی نے بیان کر دیا. اور دلیل کیا ہے مولوی کے پاس؟ اس کی داڑھی. اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ نہ وہ کوئی کتابی دلیل دیتا ہے، نہ کوئی دلیل، نہ عقلی نہ نقلی، بس داڑھی ہے. داڑھی سے اس نے کہہ دیا، انہوں نے مان لیا. یہ ایسے. اور ایک کہانی وہ حضرت عمر کہانی تھی، یہ پیر یاڑھی والے کہانی، اور وہ رابعہ بصری کا مسئلہ جو کعبہ سلام کو پہنچا. یہ ایسی کہانیاں ہیں جو اسلام میں آ گئی ہیں. اور ایک اور کہانی ایسے گاڑ لی گئی. صحابہ کرام کہیں جنگ پر جا رہے تھے، راستے میں پانی ختم ہو گیا، صحابہ پیاس سے ہلکان تھے، انہوں نے اونٹوں کو وہاں چھوڑ دیا اور خود نماز میں مصروف ہو گئے. تیمم کر کے شاید، کیونکہ پانی تو تھا نہیں، بس اتنی تھوڑی دیر نماز سے فارغ ہوئے، اونٹ بھڑکے اور بھاگ گئے. جب وہ بھاگ گئے صحابہ کرام ان کے نشانات قدم پر چلے. آگے دیکھا تو اونٹ ایک تالاب پر پانی پی رہے ہیں، صاف شفاف پانی ہے، اونٹ پانی پی رہے ہیں. تو صحابہ کرام نے فوراً ان کے پاس مشکیزیں تھے، انہوں نے مشکیزیں بھر لیے، اونٹوں کو واپس لے گئے. پھر سامان لاد کر جب چلے اسی راستے سے پھر تالاب نہ تھا. یہ اور کرامت، یہ صحابہ کرام کی کرامت. یہ کرامت نہیں، معجزہ، یعنی پانی ایسے بن گیا. ایسے کئی معجزات دکھائے گئے. اور یہ معجزات پر معجزات، اور یہ سب جھوٹی کہانیاں، کیونکہ سب سے پہلی تاریخ جو ہے وہ تاریخ کامل ابن اثیر ہے جو لکھی گئی ہے. اور یہ لکھی گئی ہے تقریباً میرے خیال میں 120 ہجری میں مکمل ہوئی، جو کہ بنی امیہ کا خاص دور تھا. یہ بنی امیہ کے خاص دور میں لکھی گئی ہے، تو اس میں یہ خرافات شامل کر دی گئی ہیں. تو اب باقی جو بعد میں آنے والے لوگ تھے وہ بھی انہی کی، یعنی اسی کامل ابن اثیر کی نقل کرتے رہے. ان تاریخوں کو اگر اٹھا کر دیکھا جائے، ان کا شجرہ بنایا جائے کہ اس نے روایت کہاں سے لی، اس نے روایت کہاں سے لی، اس نے روایت کہاں سے لی، تو سب کو جو اختتام کامل ابن اثیر پر ہوتا ہے. وہ پہلا جھوٹا دروغ پرداز انسان تھا جس نے پہلے یہ تعریف کی، یہ ایسی جھوٹی کہانیاں بنائیں. اور میں اس بات پر حیران ہوں. اور پھر اسی طرح عبداللہ بن سبا، نہ جس نے یہودیوں کو سب سے زیادہ قتل کیا، یہودیوں سے جنگ کی، یہودیوں کے قلعے فتح کر لیے، یہودیوں کے نامی گرامی پہلوانوں کو مارا، جو رسول کریم کا سب سے زیادہ قریبی تھا،
عبداللہ بن سبا اسی کا طرفدار ہو گیا، اور پھر اس نے اپنے بہت سے وہ اپنے کافی حمایت کار بنا لیے عبداللہ بن سبا نے. کسی کو بھیجتا جا شام، کسی کو بھیجتا کہ تو جا بصرہ، کسی کو بھیجتا جا مصر میں لوگوں کو اکسا، حکومت کے خلاف ان کو اٹھا. میں یہ کہتا ہوں آخر جن کو وہ بھیجتا تھا ان کے کوئی گھر بار تھے، ان کے کوئی بیوی بچے تھے کیا؟ وہ کوئی کھاتے پیتے تھے؟ یہ سب کو تنخواہ عبداللہ بن سبا دیتا تھا. تو عبداللہ بن سبا کا پیشہ کیا تھا؟ مجھے اگر کوئی کہے کہ میری طرف تو ملتان چلا جا، خرچ کرایہ خود تو اپنے طور پر خرچ کر، میں اگر کیا وجہ ہوگی، میں کیوں جاؤں گا؟ یا تو مجھے اس سے کوئی فائدہ ہو، میں کیوں خود اپنے جیب سے کرایہ خرچ کروں، کھانے پینے کا خرچ اپنی جیب سے کروں اور وہاں جاؤں، اپنا گھر چھوڑ جاؤں، مہینہ وہاں رہوں، مجھے کیا فائدہ؟ لوگوں سے ملتا رہوں، اپنا ایجیٹیشن چلاتا رہوں، اسی کے حق میں جس نے مجھے بھیجا. کیا وجہ؟ وہ مسلمان وہ رسول کریم کو، صحابہ کرام کی اس یعنی کہ ان کی ایمانداری، حضرت رسول کریم کی وہ صداقت کی تعلیم، اسلام کی تعلیم، وہ حق پرستی، وہ سب کو چھوڑ کر وہ عبداللہ بن سبا کے ساتھ وہ مسلمان ہو گئے. مسلمان تھے یا کہیں وہ آسمان سے اپنے حمایتی لایا تھا؟ جب صحابہ کا دور تھا تو ظاہر صحابہ تھے، یعنی وہ صحابہ صرف عبداللہ بن سبا کے اعلیٰ کار بن گئے. یہ کتنا ایک جھوٹ ہے. اور پھر وہ ان کو بہکا لایا، وہ حضرت عثمان کے پاس وہ بلبہ کر کے آ گئے. ان کا ذاتی کوئی مطلب نہ تھا، وہ صرف عبداللہ، آخر کوئی شخص کسی کو بھڑکاتا ہے، مطلب مجھے کوئی کسی کے خلاف اگر کرے تو آخر اسی کے خلاف مجھے کرے گا جس نے مجھ سے کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت دشمنی کی ہوگی. مجھے میرے دشمن کے خلاف بھڑکائے گا، اور میرے بھائی کے خلاف اگر بھڑکائے گا تو تب بھی میرے بھائی کی کوئی کوتاہی تو مجھ سے بیان کرے گا. آخر میں بھی تو بھائی سے پوچھوں گا کہ تو نے میرے ہاتھ میں یہ غیبت کی ہے، یہ کوتاہی کی ہے، یا کیا کیا ہے، میرے رزق پر، میری زمین پر قبضہ کیا ہے نہیں کیا، مجھے بھی تو علم ہوگا. ایسے میں نہیں بھڑک جاؤں گا، تو اس سے کوئی بات کروں گا. مگر وہ اتنی مخلوق کو 4000 تو پہنچ گئے حضرت عثمان کے ادھر دارالحکومت پر، یعنی اس کا جو دارالحکومت تھا مدینہ میں، وہاں پہنچ گئے اس کے گھر پر، اور گھر کو گھیرا کر لیا. ظاہر ہے اگر 10 آدمی بھی ہوں، یعنی کہ ہوا خواہ ہمدرد ہوں کسی کے، 10 میں سے کوئی ایک ہی نکلتا ہے ساتھ دینے کے لیے. اب ہم دیکھ رہے ہیں پیپل پارٹی جلوس نکالتی ہے، نون لیگ جلوس نکالتی ہے، عمران خان جلوس نکالتا ہے، تو ہر ایم پی اے کا ذمہ ہوتا ہے کہ 10 آدمی لانا. 5 کوئی 10 لے جاتا ہے، کوئی 5 لے جاتا ہے، کوئی کچھ لے جاتا ہے. بہت سے ایم پی ہوتے ہیں، پھر ایک 5-6 ہزار کا جلوس بن جاتا ہے، پھر وہ سڑک بلاک کرتے ہیں، 5-6 ہزار ٹریفک ہو جاتی ہے، 5-7 ہزار وہ ملازمین ہوتے ہیں جو جلوس کنٹرول کرنے کے لیے. اس طرح جلوس کا بہت بڑا سما بن جاتا ہے. تو بڑی مشکل سے ایسا ہوتا ہے. اور اس کا خرچ روٹی وغیرہ کا وہ بھی وہی جماعت دیتی ہے جو جلوس نکال رہی ہے. یعنی عمران خان جلوس نکال رہا ہے، دھرنا دے رہا ہے، تو وہ روٹی پانی کا خرچ عمران خان ہی دے گا، کرایہ وغیرہ تک دیا جاتا ہے. میں حیران ہوں، یہ عبداللہ بن سبا کیسی بلا تھی، اس کا کیا کام تھا، اس کا پیشہ کیا تھا، اس کو حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان سے ضد کیا تھی، حضرت محمد سے. حالانکہ وہ اپنی حکومت کے لیے کچھ نہیں کر رہا تھا. وہ کہتا تھا حق علی کا، وہ یہ تو نہیں کہتا ہمارا حق ہے، ورنہ تو اسے چاہیے تھا وہ کہتا کہ یہ حکومت غلط کر رہے ہیں، یہ لوگ اس ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے. تو لوگ سمجھتے یہ اچھا آدمی ہے، لوگ اسی کو حکومت پر لے آتے. مگر وہ اپنا نہیں کہتا تھا، وہ حضرت علی کا کہتا تھا. یہ کیسے مولوی ہو، وہ کیسا منافق تھا جو اصحاب رسول سے اولاد رسول کو، اہل بیت رسول کو زیادہ بہتر سمجھتا تھا. وہ منافق تھا. اور یہ انہوں نے ایسی ایسی باتیں بنا ڈالی ہیں. یہ سب گھڑتو کس ہے؟ نہ عبداللہ بن سبا نامی کوئی شخص تھا. اور یہ ایسی بات ہے کہ حضرت رسول کریم صلح حدیبیہ لکھوانے لگے تو حضرت عمر نے روکا، گستاخی سے پیش آئے کہ ہمیں ایسا مرعوب ہو کر کفار سے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. حضرت عمر بڑا نبی تھا. اگر حضرت عمر
مسلمان تھا اور اس کا عقیدہ تھا کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے نبی ہیں، تو وہ یہ سمجھتا کہ اللہ کی پوری کائنات میں سے سب سے زیادہ دانا تو رسول کریم ہے، اس دانائی و حکمت کے علاوہ تو اللہ کی طرف سے وحی بھی رسول کریم پر آتی ہے، یہ بغیر اللہ کی وحی کے، اللہ کی رضا کے بغیر ایسے تو کوئی کام کرتے ہی نہیں، تو اسے کیا ہوتا ہے، یہ کس طرح ناراض ہو سکتا تھا؟ اگر حضرت رسول کریم جنازہ پڑھانے لگے تو یہی حضرت عمر روکنے والے تھے، وہ بھی گستاخی کے ساتھ، یہ الفاروق میں ہے۔ اگر حضرت رسول کریم قلم دعوت طلب کی تو اسی حضرت عمر نے انکار کیا، وہ بھی گستاخی کے ساتھ، حتیٰ کہ رسول کریم کو کہنا پڑا نکل جاؤ قوموا عنی، وہ سب کو ٹھیک ہو رہا تھا۔ عبداللہ بن سبا جو تھا بڑا منافق تھا، اس نے حضرت عثمان کو شہید کرا دیا۔ تو عبداللہ بن سبا تو منافق تھا، مگر اس کے ماننے والے وہ مدینے میں موجود تھا، مدینے میں یہ کام کر رہا تھا، ان کو لوگوں کو اکسا رہا تھا، خرچ بھی عبداللہ بن سبا دے رہا تھا ان بلوائیوں کو، اور بلوائی عبداللہ بن سبا، بلوائیوں کو تو خود تو کوئی تکلیف نہ تھی نا، وہ صرف عبداللہ بن سبا کے کہنے پر حضرت عثمان شہید کرنے لگے تھے، اس کو شہید کرنے کے در پے تھے، صرف عبداللہ بن سبا کے کہنے پر، بلوائیوں کو کوئی تکلیف نہ تھی۔ اگر بلوائیوں کو کوئی تکلیف نہ تھی، کیا وہ عبداللہ بن سبا سے تنخواہ لیتے تھے؟ کیا وہ عبداللہ بن سبا کے نوکر تھے؟ کیا وہ عبداللہ بن سبا کے خاندان کے تھے؟ کیا عبداللہ بن سبا کسی مملکت کا بادشاہ تھا؟ کیا ہے بکواس کر لی ایسے؟ ایک عام آدمی اکیلا وہ اتنی مخلوق کو کیسے بھڑکا سکتا ہے؟ تم حق کو چھپانے کے لیے حق کو باطل کا لباس پہنا رہے ہو۔ وہ بھائی ناظرین سامعین، میں آپ سے اتنا التجا کرتا ہوں، یہ کوئی حضرت عبدالقادر بیڑے وغیرہ نہیں تارے، انہوں نے کوئی کشتی نہیں نکالی دریا سے زندہ سلامت انسانوں کے ساتھ، غلط بات ہے۔ کوئی شاہ شرف الدین ابو علی قلندر نے دعا نہ مانگی تھی کہ مجھے علی بنا دے، یہ بکواس ہے۔ اس کے بیٹے کا نام علی تھا، اس لیے وہ ابو علی مشہور ہے۔ ابو علی اس کا بیٹا تھا، علی اس کی کنیت سے ابو علی، شاہ شرف الدین اس کا اپنا نام ہے، ابو علی شاہ شرف الدین قلندر۔ قلندر کہتے ہیں فقیر کو، بھی وہ فقیر آدمی، بھی میں وہ کہتا تھا میں علی کے در کا فقیر ہوں، یہ تو کوئی بات نہیں، ہم بھی علی کے در کے فقیر ہیں، ہم بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ قلندر کوئی اللہ کی طرف سے عہدہ نہیں ہے، جس نے اپنے آپ کو قلندر کہہ دیا، میں رسول کریم کا قلندر ہوں، اللہ کا قلندر ہوں، میں اہل بیت کا قلندر ہوں، وہ سب شان میں ہم سے بہت برتر ہیں، ہمارے مالک ہیں، ہمارے وارث ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں اللہ بھی ہمارا مالک ہے، رسول بھی ہمارا مالک ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں ہماری جانوں کا بھی مالک ہے ہمارا رسول، تو ہم کہہ سکتے ہیں ان کے قلندر ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ اپنے آپ قلندر کہلوانا کوئی قلندر عہدہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح کوئی کعبہ چال کر نہ گیا تھا رابعہ بصری تک، سفید جھوٹ ہے۔ کوئی تیل زمین سے حضرت عمر کوڑے مار کر نہیں نکال رہا تھا، کوئی دریائے نیل کو رک کر حضرت عمر نے نہیں لکھا تھا، یہ بھی بکواس ہے۔ کیا رسول کے نے رکا کیوں نہ لکھ دیا؟ وہی رکا لکھ دیتے، اگر اس وقت لوگ مصیبت میں تھے وہ رکا لے کر جاتے، لوگوں کو کافی کثیر تعداد میں جمع کرتے، وہ جو رکا لے کر جاتا اور جمع کر کے ان سے کہتے کہ آئندہ تمہارا دریا کبھی کم نہ ہوگا، یہ حضرت محمد مصطفیٰ کے ہاتھ کا رکا ہم دریائے نیل میں ڈال رہے ہیں، اور دریائے نیل میں طغیانی آ جائے گی، ہمیشہ اسی طرح طغیانی میں بہتا رہے گا۔ مگر یاد رکھو مصریوں، اگر دریا اس رکا کے ڈالنے سے طغیانی میں آ جائے تو محمد مصطفیٰ کو سچا نبی مان لینا۔ یہ معجزات نبی دکھاتے ہیں، محمد مصطفیٰ ایسا کرتا، شاید اسے علم نہ ہوا اور یہ ایک کہانی بنا لی گئی، کوئی تالاب نہیں ملا تھا صحابہ کو، یہ ایک کہانی بنا لی گئی، کوئی خدا کی قسم عمر کی جگہ نہیں پہنچی تھی ایران تک، یہ کہانی بنا لی گئی۔ میں ایسے مولویوں کا کیا کروں جو کہتے ہیں کالا کپڑا مت پہنو، کیونکہ کالا کپڑا پہننا یہ شیطان کا لباس ہے، کفر ہے۔ ان سے پوچھے کس نے کہا؟ کہتے ہیں جناب علی کملی وال نے فرمایا ہے، ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے۔ سبحان اللہ، ان مولوی کی عقل بھی دیکھو، یہ کہتے ہیں سر پر اس طرح پھراؤ بڑا ثواب ہے، وہ کہتے ہیں کس نے کہا؟ واللیل کے زلف وال نے، واللیل کی زلف والے نے فرمایا سر پر مشین پھراؤ اس طرح پھراؤ بال مڈا دو بڑا ثواب ہے۔ آپ کی اس کی واللیل کی زلفیں تھیں، ہمیں کہتا ہے مڈاؤ تو بڑا ثواب ہے۔ یہ ایسے مولوی ہیں
جو کہتے ہیں کہ نبی بشر، ہم بھی تسلیم کر لیتے ہیں نبی بشر ہے، میں مولوی پر یہ اعتراض نہیں کر رہا کہ نبی بشر نبی بشر ہے، یہ مولوی بھی تو کہتا ہے نبی بشر ہے، اچھا جی نبی بشر ہے ہم نے مان لیا، تو عثمان ذو النورین بھائی وہ کس طرح ذو النورین؟ کیونکہ رسول کریم کی 2 صاحبزادیاں عثمان کے گھر میں گئیں تو عثمان ذو النورین ہو گیا۔ اب جب کہ نبی جو باپ ہے والد ہے ان صاحبزادیوں کا وہ تو ہے بشر، وہ صاحبزادیاں نور ہو گئی، یہ پتہ نہیں عثمان کے گھر میں جا کر یا یہیں سے نور تھی۔ یہ ہے مولوی، یہ مولوی کی عقل دیکھو، اس کو زیادہ پیار عثمان سے ہے یا رسول کے؟ رسول کو بشر فرما دیا، جو اس کی بیٹی اگر عثمان کے گھر وہ ذو النورین ہو گیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں شاید وہی نور بن گئی ہوگی، یہ کیسی بات ہے؟ تو نبی کریم اس دنیا سے چلے گئے مگر اس نے قرآن جمع نہیں کرایا۔ کیا کرنے آئے تھے؟ نہ اس نے قرآن جمع کرایا، نہ اس نے حدیث لکھوائی، نہ کسی کو معلم بنایا، نہ کسی کو امام بنایا، نہ کسی کو خلیفہ جانشین بنایا، نہ کوئی کمیٹی مقرر کی۔ ایسے اس کو پتہ بھی تھا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، وہ اللہ نے وحی کر دی تھی، وہ چلے گئے۔ کوئی اور نبی بھی ایسا گیا کہ اپنی کتاب بھی چھوڑ کر نہ گیا؟ نہ قرآن جمع کرنا رسول کا حق تھا، قرآن جمع نہیں کرایا، قرآن جمع کرایا حضرت عثمان نے۔ اور پھر اور حدیث کو لکھا گیا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے، جب وہ 92 ہجری میں حکومت پر آئے تو وہ 92 ہجری سے لے کر پتہ نہیں 102 ہجری تک وہ حکومت پر رہے، تو اس دور میں حدیث کی تدوین کی گئی، نہ اس نے حدیث لکھوائی، نہ رسول کے نے قرآن لکھوایا، نہ رسول کے نے ان کو جمع کرایا، نہ کتابی صورت دی، وہ رسول کو نہ کسی کو معلم مقرر کیا، نہ کسی کے متعلق یہ فرمایا کہ میرے بعد اس کے فرمان پر چلنا یا میرا جانشین ہے یا میرا کچھ نہیں، ایسے چلے گئے۔ یہ مولوی ہے۔ مگر اس نے اچھا اگر یہی بات تھی تو پھر حضرت ابوبکر نے سنت رسول کے خلاف حضرت عمر کو کیوں وصیت کر کے اپنا خلیفہ نامزد کیا؟ یہ تو سنت رسول کے خلاف کیا نا اس نے۔ اور پھر حضرت عمر نے ایک کمیٹی قائم کر کے، شورا کمیٹی، کیوں عثمان کو نامزد کیا؟ کیونکہ یہ بھی سنت رسول کے خلاف تھا۔ ناظرین سامعین، میری باتوں پر غور کریں، خدا کے لیے سوچیں، سب یہ جھوٹی کہانیاں بنائی گئی ہیں اور یہ ایسی باتیں ہیں جنہیں عقل تسلیم نہیں کرتا۔ رسول کے نے قرآن خود جمع کیا تھا مگر ان کو رسول کریم جمع کرنا قرآن پسند نہ تھا، اپنے طور پر یہ فرض منصبی تھا۔ بھلا آپ سوچ سکتے ہیں ناظرین سامعین، کوئی تو عام میں سے کوئی سرکاری ملازم بھی ہوگا، کوئی افسر بھی ہوگا، جو افسر جس دفتر میں بیٹھا ہے اس دفتر کا ضروری کارڈ وہ افسر نہ رکھے، کیا ملازمت پر رہے گا؟ اور محمد مصطفیٰ کی طرح جو آسمان سے وحی نازل ہو رہی تھی، وہ محمد مصطفیٰ نے اس کو محفوظ نہ رکھا۔ کہتے ہیں جی حضرت امیر معاویہ کاتب وحی تھے، اچھا جی وہ کاتب وحی تھے، جو وہ کاتب وحی لکھ کر رسول کریم کو آیات دیتا تھا، رسول وہ کاغذ پھینک دیتے تھے۔ یہ ایسے جھوٹ کے ایسے تمار باندھ کر مذہب بنا دیا گیا ہے، اس پر غور کریں، یہ سب جھوٹ ہے۔ میں ناظرین آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، مہربانی کر کے کچھ اپنی عقل سے سوچیں۔ مولویوں نے جھوٹ بولے ہیں، مولویوں سے ہر بات پوچھے کہ قرآن سے دکھائیں، یہ نہ کہیں کہ قرآن میں نہیں ہے، یہ غلط ہے مولوی کی بات۔ یہ آپ دیکھ لیں سورۃ النحل آیت نمبر 99، اللہ فرما رہے ہیں قرآن مجید وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ هُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ اے رسول ہم نے تجھ پر وہ کتاب اتاری ہے جس میں ہر شے کا بیان ہے۔ تو میرے بھائی آپ ذرا غور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔